السلام کملی اوڑے آگے آگے چل رہے تھے تو صحابہ کرام نے حضور کی جانب اشارہ کر کے کہا، نہ تیر و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، ہمیں بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے یہ غلام جو حضور کو اپنا مقتدا بنا کے، اپنا قائد بنا کے نکلے تھے، تو جس انداز کے ساتھ جرأت و پامردی کا مظاہرہ صحابہ کرام نے میدان بدر میں کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی آج کے دن کو یوم الفرقان کہہ کے پکارا ہے قرآن میں۔ تو یہ ماہ رمضان کی برکتیں تھیں۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک اگر مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، ان کے دل خوف زدہ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک غزوہ بدر کا جو خوف ہے آج تک ان کے دلوں پہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کہیں صحابہ کا فیض لے کر پھر نہ چھا جائیں اور ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ اور علامہ اقبال نے اسی وجہ سے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے آج بھی قطار اندر قطار۔ وہ فضا آج بھی موجود ہے۔ تو بہت کچھ لے کے آیا ماہ رمضان ہمارے لیے، اور آج ہم یہاں پہ اسی فکر کو لے کر کے قبلہ عالم مبلغ اسلام دامت برکاتہم العالیہ کی زبان ترجمان سے فکر لینے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ تو ماہ رمضان جو کچھ ہمیں دیتا ہے ان میں سے ایک اہم ترین عبادت روزہ ہے۔ آپ علماء سے اس کے حوالے سے پتہ نہیں کتنا کچھ سماعت فرما چکے ہیں، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ اہم عبادت روزہ ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اے ابن آدم، اے میرے نبی کے غلاموں، سارے اعمال تمہارے لیے ہیں لیکن روزہ میرے لیے ہے۔ وانا اجزی بہ، اور کل قیامت کے دن میں اپنی شان کے مطابق اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ اچھا، آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں تو کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں آئے؟ یقیناً اللہ کی رضا کے لیے آئے۔ ابھی نماز تراویح ادا کی، قرآن مجید آپ نے سنا، اور جو ہے وہ اتنی زیادہ رکعتیں آپ نے پڑھی، قیام کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کشاں یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں، بخشش لینے کے لیے آئے ہیں۔ نماز پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے عمل تمہارے لیے ہیں، روزہ میرے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ روزے میں کوئی خاص خصوصیت ہے؟ تو ہمارے عظیم محدث، عظیم مفسر، اس دور کے عظیم محقق علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس پہ 10 خصوصیات ذکر کی ہیں، جس میں سے فقط ایک بات میں آپ کی جو ہے وہ سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ روزے کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی جانب اس لیے منسوب کیا ہے کہ باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان سے روزے کی خاص اہمیت ہے۔ وہ یہ کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، وہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے، یا اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے جو کام کیے ہیں یہ دیکھ میں نیکیوں کی گٹھلی اٹھا کے لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا اچھا تو نے یہ کام کیے ہیں، تو اتنے میں کچھ لوگ آ جائیں گے۔ ایک آدمی کہے گا یا اللہ اس نے تو میری ایک بالش کی زمین دبائی تھی، میں نے اسے حق لینا ہے۔ ایک کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، دوسرا کہے گا اس نے مجھے مندا بول بولا تھا، تیسرا کہے گا اس نے میرا دل دکھایا تھا۔ تو یہ حقدار آ جائیں گے۔ اب اس کے پاس کوئی پراپرٹی تو ہوگی نہیں کہ یہ حقداروں کو حق دے دے، اس کے پاس تو نیکیاں ہوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ جس کی زمین تباہی ہوگی اس کی نمازیں اٹھا کے اس کو دے دے گا، اور جس کو کوئی دکھ دیا ہوگا اس کا صدقہ و خیرات اس کو دے دیا جائے گا۔ مختلف نیکیاں مختلف حقداروں کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی۔ اب اس کی یہ نیکیوں کی گٹھلی جو وہ خالی ہو جائے گی۔ ابھی حقدار موجود ہوں گے لیکن نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی، روزہ ابھی تک اس کی گٹھلی میں باقی ہوگا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندو میں تمہیں روزہ تو نہیں دوں گا، مالک تمہیں ہمارا حق چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے حقداروں کو حق ادا کر دے گا، اور روزے کے بدلے اس بندے کو جہنم سے نکال کے جنت کا مسافر بنا دے گا۔ تو یہ کتنی بڑی عبادت ہے روزہ۔ اگر پھر بھی کوئی بندہ اس عبادت سے اور سعادت سے محروم رہ جائے تو اس سے بڑی اور کوئی بدقسمتی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ماہ رمضان ہمارے لیے چیزیں لے کر کے آیا۔ ماہ رمضان نے ہمیں بہت کچھ دیا،
لیکن جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ماہ رمضان میں ہم نے تمہیں روزے عطا فرمائے، ماہ رمضان میں ہم نے تمہیں نماز تراویح کا قیام عطا فرمایا ہے، ماہ رمضان میں ہم نے تمہیں بہت کچھ دیا، لیکن ماہ رمضان کا ایک خاص تحفہ یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے شب مغفرت میں آنے والے نبی کے غلاموں اور مشرق و مغرب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے مستانوں سن لو، ماہ رمضان میں میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا ایک قانون عطا فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید جو زندگی گزارنے کا ڈھب ہے اور زندگی گزارنے کا انسائکلوپیڈیا ہے، زندگی گزارنے کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں ماہ رمضان مبارک میں عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج حضرت عالم مبلغ اسلام کا درس قرآن سننے کے لیے آپ احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، تو یہ بھی ماہ رمضان کی برکتیں ہیں اور ماہ رمضان کی بخششیں ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اسی مہینہ میں نازل ہوا اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ یہ پاک راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اب ہم نے ماہ رمضان کی برکت سے ادارت المصطفیٰ جو کہ درس قرآن کا عالمی نیٹ ورک ہے، ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل عالمی نیٹ ورک ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہم پہ کرم کیا، جیسے قرآن عطا فرمایا دیگر چیزیں عطا فرمائیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کے غلام بھی عطا فرمائے ہیں جو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سینے سے لگانے کی دعوت دیتے ہیں۔ قبلہ عالم مبلغ اسلام نے ہمیں یہی دیا ہے، تو الحمدللہ حضرت کے فیضان سے ساہیوال میں مختلف مقامات پہ شہروں میں دیہاتوں میں دروس قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور ماہانہ دروس قرآن ہو رہے ہیں۔ 15 دنوں کے بعد درس قرآن ہوتا ہے اور ساہیوال کے حلقہ کے مبلغین بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور قبلہ حضرت کے جو مرکز کے مبلغین ہیں وہ بھی الحمدللہ پورے ملک اور بلکہ بیرون ملک تک وہ درس قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ صرف یہ نہیں ہے کہ حضرت کا ایک بیان سنیں اور پھر واپس گھروں میں پلٹ جائیں، الحمدللہ آپ سب لوگ ایک خاص فکر رکھتے ہیں، آپ کے اندر ایک طرف ہے، ایک جذبہ ہے، ایک تڑپ ہے جو آپ لے کر کے آئے ہیں۔ تو اس تڑپ کو اور جذبے کو اگر ہم 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں درس قرآن کی اس تحریک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وابستہ ہونا ہوگا۔ جہاں درس قرآن ہو رہا ہے وہاں دعوت دیں، جو بالخصوص حضرت کے ساتھ جو وہ ارادت مندی اور عقیدت کا رشتہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خود مبلغ بنیں، اگر اتنی صلاحیت ہے تو، نہیں تو کم از کم جہاں بھی درس قرآن ہو رہا ہے ادارت المصطفیٰ اور ہمارے دیگر مراکز کے اندر، تو وہاں کی دعوت دیں اور لوگوں کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گے کہ زندگیوں کے اندر کیسے جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے، انقلاب آتا ہے۔ تو میں اپنے حضرت کے اسی شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، جو کہ ہمارے لیے ایک جذبے بیدار کرتا ہے جب بھی ہم یہ پڑھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید اور صاحب قرآن کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے۔ دار ماں آخر شدو آخر سے ماں دار نشو، مشتفا کے ماں غبارے کو جائے یار نشو، وآخر دعوانا